الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. سورہ صف کا ایکسس جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اگر آپ پہلے سے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں گے تو یہ صورت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ایک ایک ذرہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, ایک ایک بوٹا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, ایک ایک کیڑا مکوڑا چونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا, اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو فرمایا آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بندہ مومن کی تسبیح کون سی ہے؟ بندہ مومن کی فارمل تسبیح جو ہے وہ نماز ہے. نماز کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر. یعنی ہماری اذان کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے, اور نماز کی ہماری پہلی رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ذرا دیکھیے گرد و نواح میں, کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ دکھتا تو نہیں. اس کا حکم کہیں نہیں چلتا, عدالتیں اس کے مطابق نہیں چلتی, ہمارے فیصلے اس کے مطابق نہیں ہوتے, ہم خود اللہ کے احکام پر نہیں چلتے, تو بڑا کہاں ہوا؟ تو پھر یہ کلمہ اللہ اکبر سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اپنی جگہ پر سچ ہے, لیکن ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے. جیسے ذرا چلیے ایک سورت چھوڑ کے سورہ منافقون دیکھیے پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے واللہ یشہد, اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون, کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی جو ان کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ تو سچ ہے, لیکن منافقوں کی زبان پر وہ کلمہ جو ہے وہ جھوٹ ہے. تو اسی کو ذہن میں رکھیے گا, کلمہ اللہ اکبر اپنی جگہ حق ہی نہیں احق ہے, سب سے بڑا حق ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو, اللہ تعالیٰ کو بڑائی, اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اسٹیبلش نہیں کرتے اپنے جسموں پر, اپنے گھروں میں, اپنے کاروباروں میں, اپنی عدالتوں میں, اپنی اسمبلیوں میں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں کر رہے یا اس کی کوشش نہیں کر رہے, تو پھر یہی سچا کلمہ ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو جھوٹ موٹ کا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے. پیار کس پہ آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, ایک ایسی دیوار صف باندھ کر کانہم بنیان مرصوص,
جیسے وہ کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ علامہ اقبال کی دو رباعیاں آپ کی نظر کرتا ہوں، میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، میں مرنا پوچھتا، میرا احساس یہ ہے کہ انہی 4 آیات سے ماخوذ ہیں علامہ اقبال کی وہ دونوں رباعیاں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، کلمہ ایک ہی ہے۔ ہم مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ بھی کہیں تو کچھ نہیں ہوتا، زمین نہیں ہلتی، آسمان نہیں ہلتا، لیکن 10 آدمی جا کر سڑک پر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، بی بی سی بھی خبر دے گا، وائس آف امریکہ بھی خبر دے گا، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی ہلے گی اور وائٹ ہاؤس بھی ہلے گا۔ دوسرا ان کی روایت ہے بالکل اسی مفہوم کی حامل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، سیلف کانشیس اینڈ گاڈ لونگ، اور یہ مذہب ملاؤ نباتات و جمادات، نباتات و جمادات، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح تو کر ہی رہی ہے۔ اگر ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ہم ان جیسے ہیں، اللہ کے محبوب بندے تو وہی ہیں جو یہ کلمہ جو ہے وہ اعلان کہتے ہیں، باطل کو، کفر کو، طاغوت کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ تم لڑ کر اس شہر کو فتح کرو، فلسطین کو، جو ان کا ہوم لینڈ تھا، جہاں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کر چلے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میری زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب میں نے سورۃ صف یاد کرنی شروع کی، محترم ڈاکٹر صاحب کے درس سے میں واپس آ رہا تھا تو پروگرام بنایا کہ سورت یہ یاد کر لینی ہے، یاد کرنا شروع کی، تب یہ 5ویں آیت میں یاد کر رہا تھا، تبھی میرے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ داڑیاں چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، لیکن فار ون وے اور دی ادر، فار ون ریزن اور دی ادر میں اوائڈ کر رہا تھا۔ تو جب بار بار یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا ہی معلوم ہوا کہ میں اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو موڑ دے گا اور پھر مجھے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کام ہے میرا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہیں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ ہی از اے برج بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حیثیتیں جو میرے پہلے سے موجود ہے میرے سامنے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ الفاظ آج بھی بائبل میں ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو انہوں نے کھرچ کھرچا کر ادھر ادھر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہزارہ رحمت نازل فرمائے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب پر اور پھر احمد دیدات صاحب پر، کہ جنہوں نے جو پرانے نسخے تھے بائبل کے
اس میں سے کھرچ کے دکھایا ہے کھول کے کہ یہ دیکھو یہاں یہ لفظ ہے، پھر تم نے یہ بدلا ہے، پھر یہ بدلا ہے، پھر یہ بدلا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے اپنی طرف سے کاٹ لیا. اور وہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ احمد دیدار صاحب کا کہ کہیں جہاں ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ رہ گیا. تو وہاں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یعنی قرآن مجید. تو احمد دیدار صاحب نے پوچھا پادری سے کہ یہ کس کا ذکر ہے؟ اس نے کہا جیزس کا. تو احمد دیدار صاحب نے کہا کہ جیزس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جیزس کا ذکر ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہوتا تم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، یہ تمہارے بھائیوں کیوں کہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو کب تک چھپائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی انہیں ہندو ویدوں میں سے نکال کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے. تو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، تو جب عیسیٰ تشریف لائے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی حصی معجزے جس کثیر تعداد میں اور اتنے کلیئر جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اتنے کسی اور نبی کو نہیں دیے. ان کا ماں کی گود سے بولنا، ان کی پیدائش معجزہ، ماں کی گود سے بولنا معجزہ. پھر بڑی ینگ ایج میں انہوں نے واز کہنا شروع کیا سینیگوگ میں، تو یہودی علماء کہنے لگے oh he speaks with authority. اور پھر مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑی کو تندرست اللہ کے حکم سے کیا، نابینا کو بینا کیا، اور کھڑے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے معدے میں کیا ہے، یعنی بغیر الٹرا ساؤنڈ کے اور بغیر ایکس رے کے بتا دیا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو جب ان کے پاس واضح علامات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی پہلا فیز بنی اسرائیل کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر دوسرا فیز ہے عیسیٰ علیہ السلام، اب تیسرا فیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ ان پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھینک دیا ہوا کا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ہمیشہ سے چاہتے رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجائے. کتنے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اب اپنا آخری پیغام، اب آخری ایڈیشن ہدایت کا نازل فرمانے کا فیصلہ کر دیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. میں کئی دفعہ نوٹ کروا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت اور روشنی تھی انبیاء کرام کے ذریعے، وہ گریجولی، جیسے ہمارا ڈمر ہوتا تو اس میں اگر آپ کسی بلب کے ساتھ ڈمر لگا دیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ جو ہے بڑھائیں، اس کی انٹینسٹی آہستہ آہستہ اس کی پھر روشنی بڑھتی ہے. اور اگر وہ سے کوئی بڑا پاورفل بلب ہے تو ٹو سٹارٹ ود اس کی روشنی دیے جیسی ہوگی اور پھر ایک دم وہ پورا جگمگ کر دے گا. تو حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، ان کی دعوت صرف عقیدے تک محدود تھی. اس کے بعد پھر وہ روشنی اور پھیلی اور اس نے معاشرتی برائیوں کو بھی روشنی ڈالنی شروع کر دی کہ یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے. اور اپنے پیغمبروں کو نہی عن المنکر کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ایک بادشاہ کو جا کر انہوں نے چیلنج کیا اور اسے کہا کہ ڈونٹ اپریس another nation، کسی دوسری قوم کو غلام نہ بناؤ، آزاد کر دو انہیں.
اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آ چکا وہ تو برج ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اسی دیے کو اب سورج بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک ہے نا آفتاب رسالت، خورشید رسالت. تو دیے کی روشنی میں اور سورج کی روشنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی یہاں بالکل اندھیرا ہو جائے تو ہم باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کرسیوں سے ہم ٹکریں کھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا دیا بھی جل جائے گا تو کم سے کم ہم آپس میں ٹکرائیں گے نہیں. لیکن یہاں سے گزرتی ہوئی کارپیٹ کے ساتھ ہمارا پاؤں جو ہے وہ کیچ ہوگا، ٹھوکر آئے گی. یہ تارے جو ہے راستے میں ان سے ہم الجھیں گے. لیکن جو ہی روشنی بڑھ جائے گی تو ہمیں یہاں پڑے ہوئے تنکے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو پھر کمزور سے کمزور نظر والا جو ہے وہ بھی اخبار پڑھ سکتا ہے دھوپ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اپنا سورج جو ہے وہ طلوع کرے گا نوع انسانی پر، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، الہدا دے کر، بدین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. یہاں جو دو مختلف کیپشنز آئی ہیں آخر پر، پہلی آیت میں فرمایا خواہ یہ کافروں کو برا لگے، اور دوسری آیت میں فرمایا خواہ یہ مشرکوں کو برا لگے. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے. اب مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہوگا، دین کی تعلیم ہو رہی ہوگی تو اس کو اپریشیٹ کرے گا. تجوید کا مدرسہ بھی ہو، دیکھے گا کہے گا جی میرا بھی سپارو. کوئی حدیث پڑھائی جا رہی ہو، قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہو تو وہ اس کو پسند کرتا ہے. ہاں، کافروں کو مدارس بھی برے لگیں گے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، انہیں تکلیف ہوگی مدارس پر بھی. وہ بیچارے جو ہیں وہ ہیں کس قابل، اور کوئی حکومت پر بوجھ نہیں ہے ان کا. فی سبیل اللہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن تکلیف ہے. دشمن کو تکلیف ہے تو بیچارے ہمارے حکمران وہ غلام ہیں ان کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہیں ہی، ان کے غلام بہت پکے پکے تنخواہ دار بھی ہیں ان کے اکثر و بیشتر، ان کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو بھی ہوگا اسے دین کی تعلیم اچھی لگے گی. لیکن مشرک کون ہے؟ ہر وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا وہ مشرک ہے. اس کی بدترین شکل کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے، بیٹی بنا دی جائے. لیکن ہر وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود شریک ہو رہا ہے. اللہ کی نہیں ماننی، میری مانو. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پنجاب کا، سرحد کا، بلوچستان کا، سندھ کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور اس میں جہاں مرنے والے کے بیٹے اس کے وارث ہیں، اس کے مال کے اس کی بیٹیاں بھی وارث ہیں. کتنے مسلمان ہیں ہم میں سے جو اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دینے کو تیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. خیرات نہیں دینی ان کو، ان کا حق دینا ہے. کہ جو بڑا بھی دیندار ہوتا ہے، خدا خوفی والا، وہ پوچھتا ہے آپا تو حصہ تو نہیں لینا، آپ اس کو دے دیں پھر واپس کرے تو پھر بتائیں مجھے. اتنا دینا لی گلنا ہوئی ہے نا. بہن بیچاری کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے کہا کہ میں نے حصہ لینا ہے تو پھر بھائی میرا کہے گا کہ بس تیری میری ختم، میری مجینے میں ہاتھ نہ لائیں، میری قبر تے بھی نہ آئیں. اب بہن بیچاری مجبور ہے نا،
اگر یہاں پر اسلامی نظام آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی کیا تعریف کی تھی؟ جب آپ نے خلافت کا چارج سنبھالا تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہے، کمزور ہے، ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہوا ہے، اور ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں۔ اب اگر یہاں پر اسلام قائم ہوگا تو کمزور کون ہوگا؟ عورت، اور طاقتور اور غاصب کون ہوگا؟ اس کا بھائی۔ تو اسلامی ریاست اس سے اس کا وہ حق جو اس نے بہنوں کا غصب کیا ہے چھینے گی کہ نہیں چھینے گی؟ آج کون سی قیامت آئی ہوئی ہے ان کو؟ تو کیا انہیں اللہ کے دین کا غلبہ پسند ہوگا؟ اب پڑھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ سب کے سب مشرکوں کو برا لگے۔ جیسے سورہ یوسف میں فرمایا گیا نا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اب کرنا نہیں چاہیے، انبیاء کرام کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی کسی بھی نبی کو ڈیگریڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خود قرآن مجید نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، وہاں قرآن مجید میں اسی صورت میں فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا تعلق ہے، کون مسلمان بقائمی ہوش و حواس کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن جب انہیں شریعت عطا فرمائی گئی اور شریعت کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، قوم نے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام with all his highness, with all his greatness، اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے۔ جبکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا واحد مقصد اللہ کے دین کا قیام نہیں تھا، آپ کا پرائمری مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کروانا تھا، وہ معجزے سے ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کریں۔ جب غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے واپس اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے مکے سے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ تم جس کے ساتھ بھی لڑائی لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تو بتاؤ میرے ساتھیوں کدھر جانا چاہیے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اس موقع پر سنہری حروف میں لکھنے والا ہے کہ اللہ کے رسول، یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا بینٹ آف مائنڈ ہے وہ ادھر ہے 1000 کے لشکر کی طرف، یہ خوشخبری مل ہی رہی ہے تو کیوں نہ وڈا ہاتھ ماری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم تیار ہیں۔ تو اصل فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کا نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے ہیں، فرق صحابہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سی نعمتوں سے نوازا، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت آپ کے صحابہ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے تھے۔ اب حضور کا مقصد بیان کرنے کے بعد امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم،
کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، اگر تم اس میں انویسٹ کرو تنجیکم من عذاب علیم، تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے، بچا لے۔ کیا سودا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ حضرات کو عربی کی تھوڑی بہت کوئی سد بد ہے، وہ نوٹ کریں کہ یغفر جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے، مضارع اخف ہے، اور مضارع اخف کی 5 متعین صورتیں ہیں، ان کے علاوہ مضارع نارمل ہوتا ہے۔ تو یہاں اصل میں اب پھر واپس جانا پڑے گا ہمیں، جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 11، وہ شرط ہے، اگر تم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور تم نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں۔ غالباً پہلے پارے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ گھر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو وعدے کر دوں کہ گھر ہمارے چوائس کا کون سا ہے۔ ہم نے گرو نانک پورے اور پکی ماڑی کے گھر چھوڑے، پیپلز کالونی میں آئے، وہ احمد آباد میں گئے، سمن آباد میں گئے، وہاں سے پھر نہر کے قریب آنے شروع ہوئے، خیابہ میں آئے، سعید کالونی میں آئے، پھر اور پیسے ہوئے تو ہم پھر عبداللہ گارڈن میں گئے، اور پھر یہ ایڈن ویلی میں گئے، یہ کیا ہے، پیراڈائز ویلی میں گئے، یعنی مکان کھلے ہوتے جا رہے ہیں، اور مکان کھلا ہوتا ہے تو اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں باغیچہ ہوتا ہے، اور کھلا ہو تو کوئی نیچے کوئی جھیل بھی ہوتی ہے، کوئی سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے جس میں پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ انسان کے دل کی کلی کھلتی ہے ایسے ہی گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی انسان ایسا گھر کب بناتا ہے؟ جب دن رات کولو کا بیل بن کر وہ کمائی کرے، پھر جا کر بڑھاپے میں، مڈل ایج میں جا کر وہ ایک گھر بناتا ہے، ایزیومنگ کہ میں اس میں ہمیشہ رہوں گا، رہتا اس میں نہیں ویسے۔ اللہ تعالیٰ بھی بلا رہا ہے، آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو۔ جیسے آپ کا امپلائر آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم میرے پاس کام کرو، میں تمہیں گھر بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، ڈرائیور بھی دوں گا، اتنی سیلری بھی دوں گا، یہ فیسلٹی بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میرے سپاہی بن جاؤ، تو میں تمہیں تمہارے چوائس کا گھر دوں گا، نیچے بہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے اندر ہر فیسلٹی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے، اور ان ایڈیشن بھی کچھ مانگو گے تو وہ بھی دے دوں گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، another تُحِبُّونَهَا، جو بائی دی وے تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی مل جائے گی۔ اصل کامیابی جو ہے وہ یاد رکھیے گا آخرت کی کامیابی۔ انسان کو دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، انسان کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہونی چاہیے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، 3 حرف مل گئے تو بیڑا پار ہو گیا، مغفرت مل گئی تو ایوری تھنگ از اوکے، اور اگر وہ 3 حرف نہیں ملے اور دنیا میں کامیابی بھی مل گئی، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ میں تنظیم اسلامی کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ تنظیم اسلامی کی ایفرٹ سے اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے پوری دنیا پر، لیکن
میرے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب میرا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کامیابی، اسلام کا یہ غلبہ میرے کسی کام کا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اینڈ وائس ورسا، میں اپنا پورا زور لگاتا ہوں، اپنا تن من دھن لگا دیتا ہوں، لیکن تبدیلی ذرا برابر بھی نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر مجھے وہ 3 حرف عطا فرما دیتا ہے تو میں کامیاب ہوں کہ نہیں؟ یہ ہے سارا مضمون کہ فوز العظیم تو وہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل کا یعنی عیسائی، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا دوسرے گروہ نے یعنی جو یہودی رہے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر۔ فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے گا غلبہ جو ہے وہ عیسائیوں ہی کا ہے یہودیوں پر، لیکن یہ ان کی مکاری، چالاکی، ہوشیاری کہ وہ مغلوب ہو کر بھی وہ اندر کی ملائی ساری وہی چاٹ رہے ہیں۔ ان کا جو معاشی نظام ہے، بینکاری کا نظام، اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کی ملائی جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور باقی لسی جو ہے وہ سب کو پلا رہے ہیں۔ یہ بینکاری کا نظام جو انہوں نے کیا ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اس سے زیادہ ظلم پر مبنی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ بینک کا پیسہ کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ غریب آدمی کا یا ملازم آدمی کا؟ غریب آدمی کا یا ملازم آدمی کا؟ یا کچھ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہے وہی چکر کہ گھر بنانا ہے، لیکن گھر بنانے کے قابل تو ہوں گے وہ 20 سال کے بعد جا کے، لیکن بائی دیٹ ٹائم وہ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے اس بینک میں جمع رکھتے ہیں، اور بینک اس کو استعمال کرتا ہے، اور کس کو دیتا ہے؟ امراء کو دیتا ہے، غرباء کو نہیں دیتا۔ غریبوں کو تو جھانسا دیتا ہے کہ تمہارا 100 جو ہے میں 110 کر کے دوں گا، لیکن اس کو ڈی ویلیو اتنا کر دیتا ہے کہ وہ 90 کا بھی نہیں رہتا۔ اور دن بدن یہ نظام جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھیں کہ اب ہر ادارے پر، رجسٹرڈ ادارے پر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ ساری پیمنٹ تھرو چیک کرے۔ تھرو چیک پیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ پیسے بینک کے اندر ہی رہیں گے۔ آج پیمنٹ ہوئی ہے، چیک لکھ دیا ہے، کل بھی ہفتہ، پرسوں اتوار، اور پھر اس کے بعد جا کے سوموار کو، اور کراس چیک ہونا چاہیے کہ وہ اس دن کوئی نکلوا نہ سکیں، وہ بینک میں جمع کرا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جائے، پیسہ کسی طرح بینک کے پاس رہے۔ سارے ملازمین کو تنخواہیں جو ہیں وہ بھائی کراس چیک دی جائیں، ان کے بینک میں جائیں، ان کے پاس بینک کارڈ ہو۔ یعنی ایک آدمی نے 15,000 اس کی تنخواہ ہے، اور وہ آخری 1000 جو ہے اس بیچارے نے جا کے کہیں آخری مہینے کے آخری دنوں میں خرچ کرنا ہے، باقی دن وہ پیسے بینک کے پاس رہیں گے۔ اور وہی غریب آدمی کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے وہ بینک میں جائے، مجال ہے بینک اس کو قرضہ دے جائے، دے گا بھی صحیح تو اتنے پروسیجرز ہوں گے کہ وہ باز آ جائے کہ میں رعایت کر دوں۔ تو یہ پورا نظام ہے۔ تو فاصبحوا ظاہرین، تو یہودی عیسائی ان پر غالب آ گئے، لیکن ایسا وہاں پر وہ جال بچھایا ہے یہودی نے، یعنی انڈر دی پروٹیکشن آف کرسچن رہ رہے ہیں یہودی۔ اسرائیل کس نے بنوایا ہے؟ عیسائیوں نے۔
آج ان کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ عیسائی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن خود ان کا جو خون ہے وہ بھی وہی چوس رہے ہیں، جو اقبال نے پچھلی صدی کے اوائل میں جا کر نوٹ کر لیا تھا کہ فرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ